آیت نمبر 104 سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے رسول سے راعنا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور ابتداءً غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور کے ملفوظات ارشادات سنتے، کبھی آپ کی بات اگر سمجھ نہ لگتی تو دوبارہ سننے کے لیے عرض کر دیتے، کہتے کہ حضور دوبارہ دہرا دیں، دوبارہ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ سکیں بات کو۔ اب اس درخواست کے لیے جو لفظ استعمال کرتے تھے صحابہ وہ تھا راعنا۔ راعنا راعنا کا مطلب ہے ہم پر رعایت کریں، یعنی دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیں، دہرا دیں۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان جب عرض کرتے راعنا تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کرتے۔ بارگاہ رسالت ہے نا، کوئی معمولی بارگاہ تو ہے نہیں، تو بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کرتے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لفظ میں، لفظ کی ادائیگی میں، بولنے میں کسی قسم کی بے ادبی کا کوئی شائبہ بھی نہ ہوتا، پورے ادب کے تقاضوں کے ساتھ یہ لفظ عرض کیا کرتے۔ حضور علیہ السلام بات کو دہرا دیا کرتے، بلکہ سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مزاج شریف تھا، یہ معمول تھا کہ جو خاص بات ہوتی، اہم بات، اس کو حضور دہرا دیا کرتے، بلکہ 3 بار ارشاد فرمایا کرتے۔ جو خاص بات ہوتی 3 بار ارشاد فرمایا کرتے تاکہ اچھی طرح وہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ یہ جو لفظ تھا راعنا، یہ یہودیوں کی زبان میں اس کا بے ادبی والا ایک پہلو بھی تھا، بے ادبی والا ایک معنی بھی تھا۔ جیسے ہمارے ہاں ذو معنی الفاظ ہوتے ہیں، بہت سارے الفاظ اکثر لطیفے بنتے ہی ذو معنی لفظ کے ساتھ ہیں، وہ لفظ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو، تو سننے والا کوئی اور معنی مراد لے رہا ہوتا ہے، سننے والا اور کہنے والے کا مراد کچھ اور ہوتی ہے، اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، آپ جانتے ہیں۔ تو اب جب یہودی حضور کی بارگاہ میں آتے، وہ بھی راعنا کہتے، اور بعد میں آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے، ہم نے تو اس معنی کے ساتھ کہا تھا۔ لفظ ادب والا، لیکن دل میں معنی بے ادبی والا تھا۔ یہ میں کچھ چیزیں دہرا رہا ہوں یہاں پر مسئلے کی نزاکت کو سمجھانے کے لیے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ادب والا لفظ، اور عرض جب کرتے پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، وہی ادب والا لفظ یہودی بھی بولتے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے، باہر بیٹھ کر باتیں کرتے، ہم نے تو یہ معنی دل میں رکھا تھا۔ بے ادبی والا معنی دل میں رکھ کر ادب والا لفظ بولنے کا یہ طریقہ اللہ کریم کو سخت ناپسند ہوا۔ یہ آیت نازل ہو گئی، ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہیں کہنا۔ صحابہ تو تب سے ہی کہہ رہے تھے نا، انہیں کہہ دیں کہ راعنا نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ قولو، کہو، انظرنا، نظر کرم فرمائیں، حضور نظر کرم فرمائیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہتے ہیں دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے شہنشاہ آئے، راجے مہاراجے آئے، حکمران آئے، ان کی بارگاہ کے آداب ان کے وزیروں نے بیان کیے، مینرز کیا ہیں۔ ایک سائل نے آنا ہے بادشاہ شہنشاہ سے، ملک سے کوئی بات کہنی ہے تو کیسے بات کرنی ہے، کس طرح سلام پیش کرنا ہے،
کیسے عرض کرنی ہے، تو یہ سارے آداب جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں ان کے وزراء، ان کے مشیر، یا وہ خود لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسے میرے پاس آ کر آداب بجا لاؤ۔ ایک بارگاہ رسالت ہے جس کے آداب خود رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ وہ راعنا نہ کہنا، آئندہ راعنا نہ کہنا، لفظ اگرچہ ادب والا ہے لیکن کوئی دل میں بے ادبی والا معنی لے کر اس کو بول رہا ہے، لہذا سب کو منع کر دیا جا رہا ہے آئندہ یہ لفظ نہ کہنا۔ انظرنا، نظر کرم فرمائیں حضور، ہم پر نظر کرم فرمائیں یا رسول اللہ۔ اور پھر آگے فرمائیں واسمعوا، سنا کرو۔ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ دہرائیں حضور، رپیٹ کریں؟ جب پہلی بار میرا حبیب بیان کرے تو پہلی بار ہی پوری توجہ سے سنا کرو، پہلی بار ہی توجہ سے سنو۔ یہ ایسی بارگاہ نہیں ہے کہ تمہارا دھیان کہیں اور ہو، تمہاری توجہ کہیں اور ہو، تم کسی اور مشغلہ میں خود کو مشغول کر لو، نہیں۔ میرا محبوب جب بولے، اس کے لب جب ہلیں، جب اس کے ہونٹ کھلیں، جب وہ بولیں، حکمت کے موتی رول رہے ہوں، تو تم ایسے نہ بیٹھا کرو کہ کوئی بے دھیانی میں بات تم نہ سن سکو، بلکہ پہلی بار ہی پوری توجہ سے سنا کرو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا پھر ادب دیکھیں۔ مشرکین مکہ نے سفیر بنا کر بھیجا تھا نا عروہ بن مسعود کو رضی اللہ عنہ، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ تو عروہ بن مسعود واپس جب گئے تو جا کر، بعد میں یہ بھی صحابی بن گئے، مسلمان ہو گئے تھے، تو جب یہ آئے تھے اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، جو بھی گفتگو تھی کی، اور پھر واپس چلے گئے۔ تو وہ ساری باتیں جو انہوں نے پوچھی انہوں نے جا کر بتائیں، لیکن ایک اپنے پاس سے انہوں نے، عروہ بن مسعود نے ان لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ایک بات بتائی۔ یہ عروہ نے، یہ سفیر تھے، وہ بہت ساری سفارتکاری کی ہے انہوں نے مشرکین کے لیے، قریش کے لیے۔ کہنے لگے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے درباروں کا جاہ و جلال میں نے دیکھا ہے، لیکن جو ادب، جو محبت، جو تکریم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلاموں میں دیکھی ہے، کہیں میں نے نہیں دیکھی۔ جو میں نے شان و شوکت اس دربار میں دیکھی ہے، کہیں نہیں دیکھی۔ کیا دیکھا تم نے؟ وہ کہنے لگے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر تھوڑا سا ہلیں گے تو اڑ جائیں گے، ایسے ساکت ہو کر توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں۔ اور یہ بڑی ضروری بات ہوتی ہے، جو فالوورز ہیں، جس کو فالو کر رہے ہیں، اگر اس کی بات توجہ سے سنیں گے ہی نہیں تو فالو کیا کریں گے؟ اس نے کہا یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب وہ بولتے ہیں، کچھ ارشاد کرتے ہیں تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لگتا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ہلے تو اڑ جائیں گے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ منہ میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کر کے پانی باہر پھینکتے ہیں، پانی نیچے نہیں گرتا، ان کے ہاتھوں پہ گرتا ہے، صحابہ کے ہاتھوں پہ گرتا ہے۔ یہاں تک کہ بینی مبارک کو صاف کیا جب انہوں نے، تو وہ بھی صحابہ کے ہاتھوں پر تبرک تھا۔ اور جس کو تبرک مل گیا وہ اپنے جسم کے ساتھ مس کرتا ہے، اپنے چہرے کے ساتھ وہ پانی مس کرتا ہے، جس کو نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ کو مس کر کے وہ تری اپنے جسم پہ ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بارگاہ رسالت کے آداب پھر ایسے ہی بجا لائے ہیں۔ تو ارشاد ہوا، اب یہاں سے ہمارے لیے اصول کیا ہے؟ پہلے ایک بار پھر ترجمہ سن لیں پوری آیت کا۔ اے ایمان والو، اپنے رسول سے راعنا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور ابتداءً غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں حکم یہ ہوا حضور کی بات توجہ سے سنیں، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، حضور کی حدیث ہو، پوری توجہ سے سنیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے تو صیغہ اور جملہ جو بھی ہے وہ نہایت ادب والا ہونا چاہیے، ایسا ادب والا صیغہ جس کو کوئی بے ادبی والے معنی میں استعمال کرتا ہو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تو بارگاہ رسالت میں ادب والا لفظ دل میں بے ادبی والا معنی رکھ کر جب بولنا گناہ ہے،
اور دردناک عذاب کی نوید ہے اور کفر کی بات کہی جا رہی ہے، دردناک عذاب کی خبر ہے، تو اگر لفظ ہی بے ادبی والا ہوگا، اگر لفظ ہی ایسا ہو جو حضور کی بارگاہ کے شایان نشان نہ ہو، تو پھر اس میں ایمان کیسے بچ سکتا ہے؟ پھر ایمان برباد کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیں، لفظ ادب والا، دل میں بے ادبی والا معنی تھا تو کہا گیا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن لفظ ادب والے ہیں، لہجہ درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں وہ بھی ارشاد ہے سورہ حجرات میں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے نہ اپنی آواز اونچی نہ ہونے دینا۔ لفظ جتنا مرضی ادب والا ہے، الفاظ جتنے مرضی حسین ہیں، پیارے ہیں، ادب والے ہیں، کوئی بے ادبی کا احتمال نہیں لفظوں میں، لیکن تمہارا جو بولنے کا سٹائل ہے اس میں بھی بے ادبی نہ ہو۔ تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے لاؤڈ بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگرچہ ادب والے لفظ ہے لیکن تمہارا لہجہ ادب والا نہیں تھا، لہجہ بھی ادب والا کرو۔ ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں؟ عشاقان رسول تو مدینہ طیبہ میں جا کر وہ کہتے ہیں حضور کون سا منہ لے کر آپ کی بارگاہ میں مواجہ شریف پر آئیں، کیسے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ گناہ اتنے زیادہ ہیں، خطائیں اتنی زیادہ ہیں، کیسے آپ؟ بڑا ادب والا مقام ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی ادب میں آپ غلو کر دیتے ہیں، غلو یہاں کیسے ہوگا بھئی؟ اللہ کے ساتھ ملانا نہیں، اللہ کا شریک نہیں کرنا۔ حضور کی جتنی تعظیم ہو سکے کرنی چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے اور بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو مسلمانوں کے بارے میں یہ کہہ دیے گا، کافر کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی خیر ملے۔ یہاں پر خیر سے مراد وحی ہے، اللہ کی عظیم نعمت وحی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی، ہدایت کی راہیں ہم پر واضح ہوئیں۔ تو خیر سے مراد یہاں پر مفسرین نے وحی بیان کی ہے، لیکن لفظ میں عموم ہے، کوئی بھی خیر جس میں امت کا بھلا ہے کافر ہرگز اس کو پسند نہیں کریں گے، لہٰذا ان کے بارے میں خام خواہ خوش گمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری عام طور پر جو معاشی پالیسیز ہوتی ہیں ان میں ہمیں ایسا جکڑا جاتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ فیٹ ایف کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، موجودہ حالات، اب پھر اگلے سیشن تک ہمیں گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے، اور اس ایک فیٹ ایف کی وجہ سے نا ہم ایسے بے قرار ہوئے پڑے کہ ہر چیز پر ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ان کے ہاں سے کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنے طور پر خارجہ پالیسی میں جو بھی اچھے امور ہم کر سکتے ہیں کرنے چاہیے، اور خود کو ہر طرح مضبوط کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے سجن نہیں ہیں، بیلی نہیں ہیں۔ الکفر ملۃ واحدہ، وہ سب کے ساتھ ہمارے خلاف متحد ہیں۔ اللہ عالم اسلام کو بھی اتحاد عطا فرمائے۔ اس سے آگے بڑا اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 106 میں، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا جس آیت کو ہم ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس کی مثل آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہاں پر مسئلہ نسخ بیان ہو رہا ہے۔ نسخ کا لفظ تو آپ کے لیے اجنبی ہوگا، لیکن منسوخ کا لفظ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ جب کوئی نیا آرڈر آتا ہے تو ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے نا بھائی، وہ پرانا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، منسوخ کا لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے۔ اب جو نیا آرڈر ہوتا ہے، نئے قانون بنتے رہتے ہیں نا ہمارے پارلیمنٹ میں، اب جو نیا قانون ہوتا ہے جس کی وجہ سے پہلا قانون یا پہلا حکم منسوخ ہوا تھا، تو نئے حکم کو کہا جاتا ہے ناسخ۔ جو نیا آرڈر ہے جس کی وجہ سے پہلا حکم منسوخ ہوا تو اس نئے آرڈر کو کیا کہیں گے؟ ناسخ۔ اور جو ختم ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں منسوخ۔ اور یہ جو عمل ہے
جس سے نئے حکم آنے کی وجہ سے پرانا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسئلہ نسخ اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہیں جو آیات تو ہیں لیکن اب ان پر عمل نہیں کیا جاتا، آیات ہیں پر اب عمل نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ وہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی، پھر نیا حکم نازل ہو گیا تو پہلی آیت پر عمل سے منع کر دیا گیا اور نئے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا گیا، اس کو کہتے ہیں مسئلہ نسخ۔ اب یہاں پر کفار کے بہت سارے اعتراضات ہیں، صرف ایک بات کا جواب دوں گا۔ وہ کہتے ہیں بھئی آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، تو اللہ نے پہلے کوئی اور حکم دیا تو کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں اس حکم کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور حکم کی ضرورت ہے؟ تو یہ تجربے تو وہ کرتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، جس کو پتہ نہ ہو وہ تجربے کرتا ہے۔ پہلے قانون نہ بنایا تو پھر جب قانون کامیاب نہ ہوا پھر نیا قانون بنا دیا۔ تو اگر اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ نسخ کیوں ہے، یہ کیوں پہلا حکم منسوخ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے کہ اب جب دین آیا، یہ لوگ عادی ہو چکے ہیں گناہوں کے، شراب کے، زنا کے، سارے معاملات کے، ایک دم سارے حکم نہیں آئیں گے، بتدریج ان کو پابند کیا گیا، بتدریج ان کو صالح بنایا گیا، بری عادتوں کو چھڑوایا گیا۔ تو جب اللہ کو پتہ ہے کہ پہلے ان سے کس حکم پر عمل کروانا ہے، آسان حکم پر، اور پھر اس کے بعد جب آسان حکم پر عمل کے عادی ہو جائیں گے تو پھر اس سے زیادہ سخت حکم پر عمل کروایا جائے گا، پابند کیا جائے گا۔ پھر جب ان پابندیوں کے عادی ہو جائیں گے تو پھر بڑی پابندیاں ان پر لگا دی جائیں گی اور تمام برائیوں سے روک دیا جائے گا۔ تو اسلام نے بتدریج لوگوں کو برائیوں سے روکا ہے، اور پھر تدریجاً لوگوں کے ذہنوں کو ایسا بنا دیا گیا کہ وہ لوگ جو زنا کے بغیر نہیں رہتے تھے، شراب کے بغیر نہیں رہتے تھے، لوگوں کا حق مارے بغیر نہیں رہتے تھے، اب وہ سارے کام چھوڑ دیے، بتدریج ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو قتل کیا تھا، تدریجاً ان کی تربیت کیسی ہوئی؟ جو اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو قتل کرنے والے تھے اب ڈرتے ڈرتے پاؤں رکھتے تھے کوئی چیونٹی پیر نیچے آ کے مر نہ جائے۔ اب دل اتنا نرم ہو گیا نا، کہاں اتنے سخت دل اور کہاں اتنی نرمی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اللہ تعالیٰ کا یہ تربیت کرنے کا انداز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس حکم پر جب تک عمل کرنے کی ضرورت تھی اس حکم کو نافذ رکھا، اور جب اس حکم پر عمل کرنے کی مدت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نیا حکم نازل فرما دیا۔ اس کے علم میں تھا کہ جو پرانا حکم ہے اس کی مدت اتنی ہے، اتنی دیر تک اس پر عمل کیا جائے گا، اور جو نیا حکم ہے یہ جب شروع ہوگا تو پھر انشاءاللہ یہ قیامت تک رہے گا۔ اب جو آیات نازل ہو گئیں، جنہوں نے پچھلے احکام کو منسوخ کیا انہیں کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، اب وہی نافذ رہیں گی۔ اب پہلا جو حکم تھا وہ قرآن کریم کا تھا جس کو منسوخ کیا، جو نیا حکم ہے یہ بھی قرآن کریم ہی کا ہے، لیکن کچھ احکام ایسے بھی ہیں کہ قرآن کریم کا حکم تھا لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث سے وہ منسوخ ہوئے ہیں۔ کچھ حکم ایسے بھی ہیں، حکم حدیث مصطفیٰ کے ہیں لیکن قرآن کریم کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے حکم منسوخ ہو گئے ہیں۔ تو یہ مسئلہ نسخ ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہی ہے؟ یعنی اے کفار، اے یہود، تم اعتراض کرتے ہو کہ پہلا حکم کیوں منسوخ ہوا، تو کیا تمہیں پتہ نہیں یہ سب کچھ اللہ کا ہے؟ اس زمین و آسمان کا مالک بھی اللہ ہے اور انسانوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ مالک جو چاہے حکم دے، مالک کو اختیار ہے نا، جس چاہے حکم کو منسوخ کرے اور جس حکم کو چاہے وہ نافذ کرے۔ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے؟ اے مسلمانوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے لا یعنی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے، اور جس نے ایمان کو کفر سے بدلا وہ سیدھے راستہ سے گمراہ ہو گیا۔ تو نسخ کے مسئلہ پر یہود نے مسلمانوں کے پاس آ کر سوالات کیے، یہ ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، اس طرح کیوں تھا، اس طرح کیوں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کا طریقہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم فرماتے ہیں گائے ذبح کرو، تو کہتے ہیں وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کس طرح کی ہو۔
تو حکم پر عمل نہیں کرنا اور حکم میں سوال در سوال کیے جانا. دیکھیں جس چیز کی سمجھ نہ آئے اس کو ضرور پوچھنا چاہیے، اور جس چیز کی سمجھ آ جائے، ایک بار سمجھ آ جائے، پھر اس پر نکتہ چینی نہیں کرنی، پھر اس پر عمل کر لینا چاہیے. بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہونے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، سو تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم صادر فرمائے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اہل کتاب کی پوری کوشش ہوتی ایمان والوں کو کفر کی طرف لوٹا دیں. اس آیت پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. اہل کتاب کی اس دور میں کیا کوششیں تھیں؟ جنگ احد میں مسلمان شہید ہو گئے تو مسلمانوں کے پاس آ کر کہا تم اگر حق پر ہوتے تو ایسے مارے تو نہ جاتے، اتنے لوگ تمہارے شہید ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم حق پر نہیں ہو. مختلف انداز سے آج بھی مختلف طریقوں سے خصوصاً سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے ونگز کام کر رہے ہیں جو نوجوانوں کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. نوجوانوں کے ذہنوں میں کنفیوژن، واضح طور پر اسلام کی مخالفت نہیں کرنی، لیکن اسلام کی کسی بنیاد کو لے کر اس کے بارے میں شکوک و شبہات ذہن میں ڈالنا ہے. دیکھیں جب آپ واضح طور پر اسلام کی مخالفت کریں گے تو جو مسلمان سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ اس کا نتیجہ رد عمل یہی ہوگا کہ وہ آپ کے خلاف ہوگا. لیکن اگر آپ کسی چیز کو لے کر اس کے بارے میں شک ذہن میں ڈالیں گے تو یہ شک ایسا بیج ہے جو آہستہ آہستہ تناور درخت بن جاتا ہے. تو میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا جو سوشل میڈیا سے وابستہ رہتے ہیں، قرآن کریم کو ضرور پڑھا کریں، حضور کی حدیث کو پڑھا کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. جب تک اپنا ایمان مضبوط نہ ہو کسی غیر کی بات نہ سنا کریں. ہم اپنے قرآن کو چھوڑ کر انجیل کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے حضور کے ارشادات کو چھوڑ کر کفار کی باتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بہت بڑا تھنک ٹینک ہے، بہت بڑا فلاسفر ہے، اس کی بات، اس کا قول بڑا اہم ہوگا. کوئی فلاسفر ہمارے حضور کے ارشاد کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد کے سامنے ساری دنیا آ جائے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ارشاد کو تھام لو. تو فرمایا یہ بہت سارے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں حق سے پھیر دیں. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. حسد کی وجہ سے انہیں حسد ہے تم سے. اور حسد کیا ہوتا ہے؟ بس اسی پر بات ختم کروں گا. حسد ہوتا کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا. انہیں پتہ تھا یہ نبی آخر الزمان برحق ہیں، اور مسلمان جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں یہ حق کے راستے پر چل رہے ہیں، جنت کے راستے پر چل رہے ہیں. وہ اس نعمت کو چھیننا چاہتے تھے. آج ہمارے ہاں بھی حسد بہت عام ہے. ویسے یہ تو ان کا کفر و ایمان کا معاملہ تھا، لیکن دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں عام طور پر ہم دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، تو یہ حسد ہوتا ہے. اس سے سختی سے منع کیا گیا. روحانی بیماریوں میں یہ بہت بڑی بیماری ہے حسد. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، برا لگے تو سمجھ جائیں یہ اندر کا نفس جو ہے نا حسد کی طرف مائل کر رہا ہے. اس کو دیکھ کر فوراً کہیں ما شاء اللہ، اس کو دعائیں دیں. دعائیں دیں گے تو انشاءاللہ نفس جو ہے نا اس کو کوڑا لگے گا. جس کے پاس نعمت دیکھی دل کو برا لگا نا، اس کو ماشاءاللہ کہیں، اس کو دعائیں دے، برکت کی دعائیں دے. تو جو نفس اندر سے ابھر رہا نا، جو کہہ رہا ہے کہ یہ برا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، اس کو کوڑا لگے گا اور فوراً وہ درست ہو جائے گا. اللہ ہمیں ایمان والا بنائے، صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.